نحمد و نصلی علی رسول الکریم. منتظمین محفل، شرکاء محفل، اس محفل میں موجود سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار طبیب ریاض صاحب، محترم ڈاکٹر خالد محمود صاحب، سردار عبدالرشید چغتائی صاحب، پروفیسر آصف صاحب، احمد صغیر صاحب، حضران خالد صاحب، احمد رفیق کونسل، سردار منظور حسین خان صاحب کے اہل و عیال، عزیز و اقارب، مختلف سیاسی اور سماجی جماعتوں کے کارکنان، میں آپ سب کا اور خاص طور پر انتظامیہ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں مل بیٹھنے کا یہ اہتمام کیا، اور یہ تعزیزی ریفرنس یقیناً ٹھیک کہا سردار طبیب ریاض صاحب نے بھی کہا، ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے بھی کہا کہ یہ ان کے بالکل شایان شان آپ نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ سردار منظور حسین خان صاحب کے عزیز و اقارب وہ تمام لوگ ہیں جو سیاست میں نظریے اور عقیدے کے اس سفر میں ان کے ساتھ وابستہ رہے۔ سردار عمر منظور صاحب، سردار ذکاء الرحمان صاحب، سردار طاؤ الرحمان صاحب، عامر مغل صاحب، سردار رؤوف صاحب، حماد منصور صاحب، بڑی اچھی گفتگو بھی نوجوان نے کی یہاں۔ میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سردار منظور صاحب بلا شبہ بہت قیمتی شخص ہے، اور ہم میں سے اگر کوئی نہ بھی گواہی دے، حالانکہ یہ گواہی بڑی اہمیت کی حامل ہے، کوئی نہ بھی گواہی دے، ان کی زندگی بذات خود اس بات کی گواہ ہے۔ اسلامی تہذیب میں، دین کی تبلیغ اور تعلیم میں استقامت جو ہے اس کو بے پناہ اہمیت حاصل ہے۔ مختصر ترین جو حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو حاضر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا نام لیں، کلمہ پڑھیں۔ اس نے عرض کی مجھ سے پہلے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ بہت ساری باتیں بتاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، میں اتنے کام نہیں کر سکتا، کیا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایک آدھ بات مجھے بتا دیجئے جو ایمان لانے کے بعد میں کروں اور میری جان بچی رہے، مختصر سا کوئی اسلام مجھے بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ، کیا میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور اس کے بعد استقامت کا مظاہرہ کر ثابت قدم ہو جاؤ۔ منظور صاحب کی ساری زندگی استقامت سے عبارت ہے، اور جوان سال لوگوں یا جن لوگوں نے قریب سے نہیں دیکھا، ضروری نہیں ہے کہ سارے عزیز و اقارب نے انہیں سیاسی سفر کے نشیب افراد میں اچھی طرح دیکھا ہو، وہ ان کو گھر سے جانتے ہوں گے، رشتے اور عزیزداری میں جانتے ہوں گے، لیکن سیاست میں کیا کیا نشیب افراد آئے، کتنے سیاسی اور اخلاقی دباؤ کا ان کو سامنا رہا ہوگا علاقے کے اندر، دوسری جماعتوں کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے، لیکن انہیں نظریے اور عقیدے کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ، اپنی قیادت کے ساتھ وفاداری کا عہد نبھایا اور خوبصورتی کے ساتھ نبھایا۔ اور پھر جس طرح ان کی موت ہے، یہاں سب لوگوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، کہ یہ موت جو ہے بہت قابل رشک ہے، بہت قابل رشک موت ہے۔ وضو کی حالت میں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، بعض اکابرین کے نزدیک آدمی قیامت تک کسی حالت میں رہے گا اور قیامت ہو جائے گی، کوئی کسی لمبے چوڑے حساب کتاب سے اس کو نہیں گزرنا ہوگا۔ تھوڑا سا وقت گزرے گا تو فرشتے آگے بتائیں گے کہ قیامت ہونے والی ہے، اور مرنے والی میت کہے گی کہ میں تو ابھی تھوڑی دیر کی بات ہے کہ میری آنکھ بند ہوئی تھی اور میں فلاں نماز کی یا روزے کی حالت میں تھا اور اس طرح تھا، تو کہیں گے نہیں، اس کو بڑا زمانہ گزر گیا، بڑا وقت گزر گیا، اب قیامت ہو گئی ہے۔
اور آپ اٹھیں اور قیامت میں پیش ہوں. تو اس طرح کا جو ماحول ہے وہ جس شخص کو نصیب ہو جائے وہ بہت بڑی بات ہے. یہاں سردار منور انقلابی صاحب اور راجہ لطیف حضرت صاحب بہت چیخ و پکار کر کے روئے ہیں. میں ان کے دکھ درد کو پوری طرح سمجھ سکتا ہوں. اور بھی بے شمار ساتھی ہمارے ایسے ہیں جو بہت دکھی دل سے جنہوں نے بات کی. اس سیاسی سفر میں سردار منظور صاحب بعض دفعہ بہت تنہائی کا شکار رہے, بہت شدید مشکلات کا شکار رہے, لیکن اللہ کا کرم رہا ان پر کہ انہوں نے سارے سفر کو کامیابی سے اپنے انجام تک پہنچایا. کہ اتنے لوگ, مختلف جماعتوں کے لوگ, سیاسی کارکن, یہاں ٹھیک کہا تو دوستوں نے, ساتھیوں نے, کہ سیاسی کارکن تمام جماعتوں کے لیے یکساں طور پر قابل احترام ہوتا ہے. اس میں زیادہ بخل نہیں کیا جا سکتا. حتیٰ کہ نظریات کے مخالف جو طبقات ہیں ان میں بھی سمجھدار لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور دل سے احترام کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب امان اللہ خان صاحب فوت ہوئے, میں ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی کشمیری یا پاکستانی سیاستدان موجود نہیں تھا. کوئی قابل ذکر آدمی مجھے دکھائی نہیں دیا. تو میں نے وہیں سے پروگرام بنایا کہ میں ان کے جنازے کے ساتھ گلگت جاؤں گا اور خود جا کے ان کو دفناؤں گا. چنانچہ میں نے وہیں سے اپنا بیگ بستہ 2 جوڑے کپڑے منگوائے اور میں گلگت چلا گیا. نظریے اور عقیدے کی مخالفت اپنی جگہ, لیکن کسی بھی نظریے اور عقیدے کے لیے جس اخلاص مندی کے ساتھ لوگ کھڑے رہتے ہیں, یہاں ٹھیک کہا دوستوں نے, وفاداری بشرط استواری اصل ایما ہے, مرے بت خانے میں گاڑو کعبے میں برہمن کو. تو سردار منظور صاحب نے جس استقامت کا مظاہرہ کیا ہے وہ سیاسی لوگوں کے لیے, تمام مکاتب فکر کے لوگوں کے لیے, تمام طبقات فکر کے لیے جو ہے وہ قابل تقلید ہے. ان کا کردار یہاں احمد صغیر صاحب بیٹھے ہیں, سردار احمد صغیر بیٹھے ہیں, سردار صغیر صاحب کے ساتھ رہا. ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے, ایک معاون کی حیثیت سے اور ایک استاد کی حیثیت سے. سردار صغیر چوتائی صاحب علاقی میں بھی اس بات کا بے حد ذکر کرتے تھے کہ مجھے منظور صاحب سے جتنی رہنمائی اور جتنی معاونت ملتی ہے یہ شاید مجھے کسی دوسرے آدمی سے ملتی ہے. تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں, اور ہم ان کا ذکر کیوں بربرا کرتے ہیں, کیوں بار بار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ سیاست خالی ہوتی جا رہی ہے نظریات سے, سیاست خالی ہوتی جا رہی ہے عقائد سے, سیاست خالی ہوتی جا رہی ہے جو ہے وہ نظریاتی کارکنان سے. اور وہ جو خلا پیدا ہوتا ہے جب سیاسی کارکن کمزور ہو جائیں تو پھر مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن جایا کرتا ہے. اور جب سیاسی کارکن غلطی کریں, یہ بات بھی سمجھیں کہ جب سیاسی کارکن غلطی کریں جس طرح شیخ محمد عبداللہ نے کی, تو اس غلطی کا ازالہ پھر 6 لاکھ جانیں دے کر بھی آج تک نہیں ہو سکا. اگر اس وقت شیخ محمد عبداللہ اور ان کے ساتھی چودھری غلام باز کا ساتھ دیتے تو اگر آزاد کشمیر وجود میں آ سکتا ہے, اگر گلگت بلتستان آزاد ہو سکتا ہے, تو جموں و کشمیر اور لداخ کا علاقہ بھی اسی کے ساتھ آزاد ہو گیا ہوتا. لیکن ایک غلطی کی, شیخ صاحب نے بڑی قد کاٹ کی شخصیت تھے, لیکن انہوں نے غلطی کی. اس غلطی کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیکھیے سیاست میں نماز ابھی میرے سمیت کئی لوگوں کی رہی ہے, میں فتویٰ نہیں دیتا, یا علماء بیٹھے ہیں, لیکن ابھی ہم تھوڑی دیر میں قضا کر لیں گے. کوئی بڑے سے بڑا جرم ہو جائے, قتل ہو جائے, اس کے بارے سے اگر معاف کر دیں تو وہ مرسا کی معافی جو ہے اللہ کے ہاں بھی قبول ہوتی ہے اور اللہ بھی اس کو معاف کر دیتا ہے. لیکن سیاسی اور سماجی کارکنان آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست میں غلطی معاف نہیں ہوتی, یہ بات یاد رکھیے. اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے, اس کا ازالہ کرنا پڑتا ہے. آج مقبوضہ کشمیر کے حالات جس میں لوگ, سارا مقبوضہ کشمیر ایک جیل کی صورت میں ہے. آج یاسین ملک کو ساری دنیا جانتی ہے کہ بے گناہ شخص کو بالکل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق حق خود ارادی کے اصول کی تحریک ہے, رائے شماری کی تحریک ہے, استصواب رائے کی تحریک ہے, جس تحریک کو یاسین ملک لے کے چل رہے ہیں, لیکن انہیں پھانسی گھاٹ پر تک پہنچا دیا گیا ہے. آج ڈاکٹر قاسم فتو کو 28واں سال ہے جیل میں, آسیہ اندرابی کے میاں کو, اور آسیہ اندرابی خود جیل میں. میر عمر فاروق صاحب سے لے کر شبیر شاہ صاحب تک, عباس انصاری صاحب تک, پروفیسر غنی بٹ صاحب تک, اور پھر اس سے لے کے چلتے رہے آپ. اور 90 سال کے سید علی گیلانی نے
جس بازی ضرورت مندی سے 10 لاکھ فوج کا مقابلہ کیا، یہ ساری باتیں جو ہے ان سے ہم صرف نظر نہیں کر سکتے. ہماری آزادی، یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، اور اس کو بیس کیمپ بنائے رکھنا ہے. جن لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہاں جن کا لگا ہوا کچھ نہیں ہے تحریک آزادی میں، جن کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، جن کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، وہ اس بات سے مبرہ ہے، وہ فارغ ہیں. لیکن جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، جن لوگوں نے شہادتیں دی ہیں، جن لوگوں نے جہاد کیا ہے، جن لوگوں نے تحریک چلائی ہے، جن لوگوں نے ڈوگرے کو یہاں سے بھگایا ہے، ان لوگوں کی، ان کے عزیز و اقارب کی اور ان کی آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محاذ پر کھڑے رہیں اور وہی استقامت کا مظاہرہ سردار منظور حسین خان صاحب تیزی کے ساتھ کرتے رہے. آج سارے پاکستان کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں. اگر آپ غور کریں اتنی لمبی بات کرنے کا، وہ سردار اورنگزیب صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے. وہ مقرر آخری جو 2-3 مقرر ہوتے ہیں ان کے کہنے سننے کے لیے، اور جب لوگ خاص طور پر کوئی نماز کے انتظار میں، کوئی کھانے کے انتظار میں مشکل ہوتا ہے، اور مناسب ہی نہیں ہے کہ 10:30 بجے سے آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں سردی میں اور اتنی دیر آپ کو بٹھایا جائے مزید. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حالات، بلوچستان کے حالات بہت تشویشناک ہیں. صوبہ سرحد کے حالات، KPK کے خیبر پختونخوا کے حالات اچھے نہیں ہیں. کراچی کے حالات غور و فکر کا تقاضا کرتے ہیں. پاکستان کے مجموعی حالات جو ہیں، جو عدم استحکام ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس ساری بات کا تعلق آزاد کشمیر میں آپ سے اس لیے مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بڑی ان کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے شاید انہیں پاکستان کی ہم لوگوں کو حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے. آپ جغرافیہ کو دیکھیں، قائد اعظم نے کہا کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے. شاہراہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بازو کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، ہاتھ کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، کان کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن شاہراہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. گویا کہ پاکستان کی زندگی اور موت کا راستہ کشمیر سے ہو کر آتا ہے. یہ جو دفاع کی جنگ ہے، پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، اس میں کشمیری حراست دستہ ہے، اور اللہ کرے گا کامیابی ہوگی کشمیر کے لوگوں کو. مقبوضہ جموں اور کشمیر کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جا سکتی. آزاد کشمیر کی سرحدی آبادی کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جا سکتی. آزاد کشمیر کے لوگوں کی جو پریشان حالی ہے وہ رائے گاہ نہیں جا سکتی. کسی نہ کسی وقت ضرور اپنے منزل کے انجام تک پہنچے گی. یہاں پر آپ نے سردار منظور حسین صاحب کی لیگیسی کا ذکر کیا ہے. بالکل یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ سردار عطاء الرحمان صاحب اور ہمارے باقی جو عزیز و اقارب ہیں، وہ سارے لوگ ہم جس کسی کے لائق ہیں اور جس کسی قابل ہیں، ہم یقیناً اس بات کا پاس رکھیں گے، خیال رکھیں گے، اور آپ سے یہ کہیں گے کہ جہاں بڑی تعداد میں سردار منظور صاحب کا کنبہ قبیلہ، خاندان، عزیز و اقارب، ساتھی، دوسرے طبقات کے ساتھ رابط، ایک بڑا طبقہ یہاں موجود ہے. میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلم کانفرنس پوری طرح اپنی جگہ موجود ہے، اور مسلم کانفرنس بہت مشکل وقت گزار چکی ہے. خدا کے فضل و کرم سے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سردار منظور صاحب جیسے لوگ کھڑے رہے. مسلم کانفرنس میں وقت کامیابی سے گزارا ہے. اللہ کرے گا آنے والا وقت بہتر وقت ہے، بہت بدتر، جہاں بہتر وقت ہے آنے والے دن آپ دیکھیں گے. ویسے بھی ہماری کمٹمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ کہ اللہ نے چاہا تو مجاہد والی مسلم کانفرنس ایک دفعہ بات کر کے دیں گے لوگوں کو. تو یہ سردار منظور صاحب کی قربانیوں کا نتیجہ، ان جیسے لوگوں کی قربانیوں کا نتیجہ. ٹھیک کہا کسی نے کہ انہیں یونین کونسل تک اور گاؤں تک، علاقے تک محدود نہ کریں. تو قرارداد انقلابی صاحب نے ان کے احترام میں پیش کی ہے، ورنہ سردار منظور صاحب جو ہے اس طرح کا کارکن پورے آزاد کشمیر میں. میں اگر مسلم کانفرنس کی بات کروں، باقی ساری جماعتوں کے قابل احترام لوگ بیٹھے ہیں، تو سردار عبد الرشید چوتائی صاحب اب واحد آدمی میرے خیال میں رہ گئے ہیں. سردار سیاب خالد صاحب چلے گئے، باقی لوگ چلے گئے، سردار الطاف صاحب پردی والے ہیں، کوئی 2-4 لوگ سارے آزاد کشمیر میں ہیں جو سردار منظور صاحب کی صدر سے. کہنے کو آپ ذرا دیکھیے نا کہ 60-70 سال مسلم کانفرنس کی رفاقت اور مسلم کانفرنس کی صحبت، یہ کہنا آسان ہے لیکن یہ نبھانا بہت مشکل ہے. مجاہد عدم کے ساتھ تو رہے لیکن میرے ساتھ جس خوش اسلوبی کے ساتھ، جس پیار محبت کے ساتھ، کھلے دل کے آدمی تھے. سخت سے سخت بات بھی میرے بیٹھے ہوئے وہ وقت فقط کرتے تھے، اور میٹنگوں میں ہماری کور کمیٹی کے ممبر بھی تھے. 15-20 آدمی کی کور کمیٹی ہے، اس کے بھی وہ ممبر تھے. تو یہ ان کی بڑی قربانی ہے. اس قربانی کو ہماری طرف سے تو انشاءاللہ کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی. اور آپ سب سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی جو لوگ ان کے عزیز و اقارب، ان سے کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس پر پہرا دیں، اس بات کا خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ سردار منظور صاحب کا پرچم جو ان کے ہاتھ میں تھا وہ اسی طرح سربلند رہے.
اور مزید بلند سے بلندتر ہوتا جائے گا۔ میں ایک بار پھر ساری انتظامیہ کا، سارے کارکنان کا، ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم سردار منظور صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کی اگلی ساری منزلیں آسان فرمائے، منکر نکیر کے خوف اور عبادت سے انہیں محفوظ رکھے، قبر کی تنگی سے اور تنہائی سے انہیں محفوظ رکھے، پلسات سے برکستائی سے گزرنا نصیب کرے، میدان محشر کے خوف اور عبادت سے بچائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دست مبارک سے جامع کوثر نصیب کرے، بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میں اسی کے ساتھ ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا اور سارے حاضرین کا، سامعین کا، بڑی دلچسپی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ آپ یہاں تشریف رکھتے رہے یہ سارا وقت، آپ کا بہت میں شکر گزار ہوں۔ میں خود اپنے آپ کو دکھی تو محسوس کرتا ہی ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو میزبان بھی محسوس کرتا ہوں۔ میں نے نماز جنازہ بنال پنڈی شرکت کی تھی، نماز جنازہ پڑھایا تھا اور مجھے ان کا چہرہ دیکھ کر اس بات کا اندازہ تھا 40 آدمی اگر گواہی دیں کہ مرنے والا نیک تھا تو پروردگار عالم اس پر بخشش جو ہے وہ لازم کر دیتے ہیں، اور دوسری حدیث میں 100 آدمی اگر گواہی دے تو مرنے والا جو ہے وہ یقینی طور پر جنتی ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ کھڑے تھے، کوئی جنازہ آیا تو آپ نے فرمایا کیسا آدمی تھا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نیک آدمی تھا، آپ نے فرمایا وجبت۔ ایک اور جنازہ آیا، پوچھا کیسا آدمی تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ گنہگار آدمی تھا، بڑا غلط غیر معقول آدمی تھا۔ کہ خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیے جو سردار منظور صاحب کے حوالے سے کی گئی کہ کسی کی زبان سے، کسی کے ہاتھ سے، کسی کے قلم سے، کسی کی گفتگو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک موٹا سا اصول ہے، مسلمان ہونے کا بنیادی اصول ہے، جس میں کہ سردار منظور صاحب جو ہیں، اب سردار منظور صاحب جیسا کارکن کھڑا ہوتا ہے تو پھر فلسطین کے لوگوں کو بھی حوصلہ ہوتا ہے اور کشمیر کے لوگوں کو بھی حوصلہ ہوتا ہے اور ہم سب کو بھی اس خیر محسوس حوصلہ ہوتا ہے۔ تو حضور نے ایک کے بارے میں فرمایا وجبت، دوسرے کے بارے میں فرمایا وجبت۔ صحابہ نے کہ یا رسول اللہ، آپ نے دونوں کے بارے میں ایک ہی بات فرمائی، ہماری ذرا وضاحت فرمائیے، رہنمائی کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا جب آپ لوگوں نے کہا کہ یہ نیک آدمی ہے تو اللہ نے آپ سب کی گواہی اس کے حق میں قبول کر دی، تو میں نے آپ کو بتایا کہ جنت واجب ہو جائے گی، یہ وجب ہے۔ اور جب دوسرے آدمی کے لیے آپ نے کہا کہ اچھا آدمی نہیں ہے تو آپ نے گواہی دی کہ اچھا نہیں ہے، اللہ نے آپ کی گواہی قبول کر لی اور اللہ نے اس کو دوزخی بنا دیا، تو میں نے کہا کہ اس کا دوزخ واجب ہوگی۔ اب یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ سردار منظور صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے، مہمان نواز تھے، بے انصار تھے، خوش اخلاق تھے، دیندار تھے۔ تو میرا دل کی گہرائی سے یہ اطمینان ہے کہ وہ جنتی تھے اور جنت کے اعلیٰ مقامات کے حقدار تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔